سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو۔ یہ کیسے میں آج دن ہے بدھ کا 30 جنوری 2019 کا۔ آج کے سعودی خبرنامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو فوراً لائک کر دیں۔ 7 امور کی ماہر مائیکروسافٹ کی پبلک ریلیشن ڈائریکٹر زینب حساوی۔ سعودی خاتون زینب حساوی 7 امور میں کمال پیدا کر کے مائیکروسافٹ میں پبلک ریلیشن ڈائریکٹر بن گئی۔ حساوی سعودی عرب اور مصر میں داخلی اور خارجی تعلقات عامہ کی ذمہ دار بنائی گئی ہیں۔ انہوں نے سابق ویب سائٹ سے اپنی کامیابی کے اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مائیکروسافٹ کو 21ویں صدی میں بڑا چیلنج درپیش ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت خواتین کو کلیدی عہدوں کے فرائض احسن طریقے سے انجام دینے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ میں نے عربی مائیکروسافٹ میں شمولیت اختیار کی، کئی برس تک کام کیا، اس سے قبل متعدد عربی اخبارات سے منسلک رہ چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے مائیکروسافٹ میں پبلک ریلیشن کا ڈائریکٹر متعدد خوبیوں کے باعث بنایا گیا ہے۔ میں منصوبہ بندی، کمیونیکیشن، اچھی شہرت، ٹائم مینجمنٹ، انٹرنیٹ کے ذریعے وسیع البنیاد تعارف اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں مہارت حاصل کیے ہوئے ہوں۔ برطانیہ کی ویبسٹر یونیورسٹی سے عوامی رابطہ جات اور بین الاقوامی تعلقات میں گریجویٹ ہوں۔ انگریزی، عربی، فرانسیسی اور حساوی زبانی روانی سے بولتی ہوں۔ ماہرین نے مکہ میں کنگ عبدالعزیز روڈ کے 3 جائزے تیار کر لیے۔ سعودی جیولوجیکل سروے بورڈ کے ترجمان طارق اباخیل نے بتایا ہے کہ ماہرین نے جدہ سے مکہ داخل ہونے والے موجودہ راستے کے بالمقابل مجوزہ کنگ عبدالعزیز روڈ بنانے کے لیے 3 ضروری جائزے تیار کر لی ہیں۔ کنگ عبدالعزیز روڈ کی بدولت جدہ سے مکہ جانے والے زائرین کو غیر معمولی سہولت حاصل ہو جائے گی۔ یہ مقدس شہر کا بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اس کے دونوں طرف رہائشی تجارتی مراکز بھی قائم ہوں گے، جبکہ متعدد مساجد بھی تعمیر ہوں گی۔ پارکنگ کا بھی انتظام ہوگا۔ اباخیل نے بتایا کہ بورڈ کے ماتحت زمزم ریسرچ اینڈ اسٹڈیز سینٹر کے ماہرین نے کنگ عبدالعزیز روڈ کے لیے مجوزہ مقامات کا متعدد حوالوں سے جائزہ لیا۔ اس عمل کا بھی اندازہ لگایا گیا کہ یہاں روڈ بنانے اور اس سے متعلق عمارتیں قائم کرنے سے آب زمزم کے کنویں کو پانی فراہم کرنے والے سرچشموں پر تو کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ میئر ریاض نے محلوں اور انڈر پاس ڈوبنے پر ذمہ دار کسے ٹھہرایا؟ ریاض کے میئر انجینئر طارق الفارس نے کہا ہے کہ حالیہ بارش سے ریاض کے بعض محلے اور انڈر پاس ڈوبنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دارالحکومت تیزی سے پھیل گیا ہے، آبادی گھنی ہو گئی ہے، اطراف کے لوگ ریاض منتقل ہو گئے ہیں۔ آبادی پھیل جانے کے بعد مختلف خدمات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ پہلے بارش کا پانی زمین جذب کر لیتی تھی، اب اس طرح کے مقامات پر عمارتیں قائم ہو گئی ہیں۔ آئندہ ہمیں غیر روایتی سائنسی اور اقتصادی طور پر طریقے اپنانے ہوں گے۔ برساتی نالوں کا نیٹ ورک قائم کرنا ہوگا تاکہ سیلاب کا پانی آسانی سے باہر جا سکے۔ بارش کے پانی سے استفادے کی اسکیمیں بھی روبہ عمل لائی جائیں گی۔ وادیوں اور گھاٹیوں کے راستوں کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا۔ انہوں نے بارش اور سیلاب کے پانی کی نکاسی کے انتظامات کی تفصیلات بھی بتائیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ بعض منصوبوں پر عمل درآمد میں تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قومی تبدیلی پروگرام کے تحت 7.8 ارب ریال کے 66 منصوبے ہمارے سامنے ہیں۔ مملکت اور امارات میں ڈیجیٹل کرنسی سے استفادہ کا معاہدہ۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مالیاتی معاملات میں ڈیجیٹل کرنسی سے استفادہ کا معاہدہ کر لیا۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما اور متحدہ عرب امارات کے سینٹرل بینک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی دونوں ملک مقررہ تکنیکی طریقے سے مالیاتی امور کے لیے استعمال کریں گے۔ فریقین نے اس منصوبے کو عابر کا نام دیا ہے۔ دونوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اس کی بدولت ترسیل زار کے اخراجات کم ہوں گے، تکنیکی خطرات
اور ان سے نمٹنے میں آسانی ہوگی۔ دونوں ملک مرکزی ترسیل سسٹم کے لیے ڈیجیٹل کرنسی سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ یہ ایک اضافی وسیلہ ہوگا۔ دیگر بینکوں کو بھی ترسیل زار کے لیے اس سے استفادہ کا موقع میسر ہوگا۔ مشترکہ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ کئی ممالک کے سینٹرل بینکوں نے ڈیجیٹل کرنسی کے لین دین کے سلسلے میں پروف آف کنسیپٹ کے نتائج جاننے سمجھنے کے لیے تجربات شروع کر دیے ہیں۔ ساما اور اماراتی سینٹرل بینک نے بھی مبینہ ممالک کی دیکھا دیکھی اس تجربے سے استفادہ کا ذہن بنایا، اس کی بابت معلومات حاصل کی، استفادہ کا طریقہ کار دریافت کیا۔ دونوں نے طے کیا کہ ہر ایک انفرادی طور پر اس کا تجربہ کرنے کے بجائے مشترکہ منصوبے کی صورت میں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دونوں ملکوں میں ترسیل زار کے معاملات سے نمٹنے کے لیے مرکزی نظام موجود ہے۔ ترسیل زار کے بعض پہلو مزید بہتری چاہتے ہیں۔ سرحدی علاقے میں جانے پر پابندی۔ ریاض سرحدی محافظوں کے محکمے نے خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی سرحدی علاقوں کے قریب نہ جائے۔ ایسا کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ انتباہ صحرائی سیر کے شوقین سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ مشرقی ریجن خصوصاً آفرباتن، خفجی، شمالی حدود ریجن، الشعبہ، رفح، جدیدہ اور طریف الحدیثہ، آلتا، عمار اور حقل علاقوں میں خاص طور پر جانے سے منع کیا گیا ہے۔ محکمہ نے سرحدی علاقوں کے قریب انتباہ بورڈ نصب کر دیے ہیں اور حفاظتی رکاوٹیں بھی کھڑی کر دی ہیں۔ مذکورہ علاقوں کے سرحدی مقامات پر جانے کی پابندی عائد کی گئی ہے، اس سے کسی کو بھی استثناء نہیں۔ سعودی شہری کے قتل پر فلپائنی خاتون کو سزائے موت۔ آفرباتن، جہاں مقامی حکام نے سعودی شہری کو دھاردار آلے سے قتل کرنے اور اس کی بیٹی کو ہتھوڑا مار کر زخمی کرنے کا الزام ثابت ہو جانے پر فلپائن کی روسیلیا باکونا اجول کو سر قلم کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ وزارت داخلہ نے اس حوالے سے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ فلپائنی خاتون نے سعودی شہری امید بن ترکی کو سوتے میں دھاردار آلے سے حملہ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس نے سوتے ہوئے ہی اس کی بیٹی پر چھری اور ہتھوڑے سے وار کیے تھے، جس سے وہ زخمی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے خودکشی کی بھی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے موت کی سزا سنا دی تھی، جسے منگل کو آفرباتن میں نافذ کر دیا گیا۔ شاہ سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس۔ سعودی کابینہ کا اجلاس منگل کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت قصر یمامہ میں منعقد ہوا۔ کابینہ نے 9 فیصلے کیے۔ سوڈان کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک بار پھر سعودی عرب کی جانب سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات ترکی الشبانہ نے اجلاس کے بعد سعودی خبر رساں ادارے SPA کو بتایا کہ کابینہ نے جارجیا کے ساتھ دور ٹیکس سے بچاؤ کے معاہدے اور پروٹوکول، امارات کے ساتھ کھیلوں کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت، عراق کے ساتھ فضائی خدمات کے معاہدے اور زرعی فروغ تحقیق کے قومی مرکز کی تنظیم نو کی منظوریاں دیں۔ کابینہ نے متعدد تقرریاں بھی کی۔ کابینہ نے قومی صنعت اور لاجسٹک خدمات فروغ پروگرام کے افتتاح پر ولی عہد کو خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی شہری سے 4 لاکھ ریال لوٹنے والے 4 ہم وطن گرفتار۔ الریاض ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ایک سعودی شہری سے 4 لاکھ ریال لوٹنے والے 4 سعودیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ چاروں عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہری نے لوٹنے کے واقعہ کی شکایت درج کرائی تھی۔ اسے پرآسائش کار فروخت کرنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ دھوکہ دے کر اسے مشرقی ریاض کے ایک مقام لے جایا گیا اور وہاں ہتھیار دکھا کر اس سے 4 لاکھ ریال چھین لیے گئے۔ پولیس نے چاروں کو گرفتار کر کے ان سے چھینی ہوئی رقم بازیاب کرا لی۔ ان کے قبضے سے 9 پستول کی گولیاں بھی برآمد ہوئیں۔ چاروں ملزمان کو پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ مفرور ملزمان کی تلاش میں مالیاتی جرائم کا سراغ لگانے والے ادارے کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ ریاض پولیس نے اس موقع پر اعلامیہ جاری کر کے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اطمینان دلایا
کہ سیکیورٹی ادارے بد امنی پھیلانے والوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جو شخص بھی وہ سعودی ہو یا غیر ملکی کسی بھی شکل میں لوٹ مار یا مار دھاڑ کرے گا، اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تارکین کے ترسیل زر میں 3.7% کمی۔ الریاض 2018 کے دوران تارکین نے 2017 کے مقابلے میں 3.7% کم رقم بھیجی۔ انہوں نے 2018 میں 136.43 ارب ریال ارسال کیے، جبکہ 2017 میں 141.66 ارب ریال ارسال کیے گئے۔ سعودیوں نے 2018 کے دوران 60.27 ارب ریال باہر بھجوائے، 2017 کے مقابلے میں 7.7% کم رقم بھجوائی۔ انہوں نے 2017 میں 65.27 ارب ریال باہر بھیجے تھے۔ 41 برس پہلے امریکی سعودی لباس میں۔ ایک امریکی انجینئر نے اب سے 41 برس قبل کیلیفورنیا کے سان فرانسسکو ہوائی اڈے پر سعودی لباس میں اپنی تصویر بنوائی تھی۔ امریکی انجینئر ابو جیک کا کہنا ہے کہ اس نے 1978 میں سان فرانسسکو ایئرپورٹ پر سعودی لباس زیب تن کر کے فوٹو کھنچوایا تھا۔ اس وقت وہ سعودی عرب سے امریکہ واپس ہوا تھا اور ایک سعودی مسافر نے غترہ اور اقال پہننے پہ اس کی مدد کی تھی۔ والدہ استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچی ہوئی تھی۔ امریکی انجینئر نے کئی برس سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں گزارے تھے، جبکہ 1980 میں اس نے کچھ عرصہ کویت میں بھی گزارا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے سعودی ثقافت بے حد پسند ہے اور مملکت میں قیام کی یادیں ناقابل فراموش ہیں۔ اثاثوں میں 621 ملین کا اضافہ۔ بیرون مملکت سعودی عرب کے محفوظ اثاثوں میں 2018 کے اختتام پر اضافہ ہوا۔ اثاثے 1.86 ٹریلین ریال تک پہنچ گئے۔ ایک برس کے دوران 621 ملین ریال کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 2017 کے آخر میں بیرون ملک محفوظ سعودی اثاثے 1.861 ٹریلین ریال تھے۔ حائل العلا روڈ پر حادثہ، 4 ہلاک، خاتون زخمی۔ حائل العلا روڈ پر 2 گاڑیوں کی آمنے سامنے سے ٹکر اور پھر ان کے الٹ جانے پر 4 افراد ہلاک ہو گئے اور 1 خاتون زخمی ہو گئی۔ حائل ریجن میں ہلال احمر کے ترجمان البراہیم نے بتایا کہ 3 امدادی ٹیموں نے جام حق ہونے والوں اور زخمی خاتون کی کارروائی کی۔ خاتون کی حالت نازک ہے، اسے موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد پہنچا کر کنگ خالد اسپتال حائل میں داخل کر دیا گیا۔ جدہ میں سینما گھر کے بانی الجمجوم 1960 کے بعد 28 جنوری 2019 کو سعودی عرب میں طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر سینما گھر بحال ہو گئے۔ الجمجوم نے البغدادیہ کے بحیرۃ الجمامہ میں 1960 کے دوران سینما گھر قائم کیا تھا۔ 1960 کے بعد 28 جنوری 2019 کو سعودی عرب میں طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر سینما گھر بحال ہو گئے۔ الجمجوم نے البغدادیہ کے بحیرۃ الجماجمہ میں 1960 کے دوران سینما گھر قائم کیا تھا۔ ان کا مقصد معاشرے کے سینما کے کلچر سے آگاہ کرنا تھا، خصوصاً نوجوانوں کو اس سے متعارف کرانا تھا۔ جدہ کے مذکورہ سینما گھر میں مناسب عربی اور غیر ملکی فلمیں ریڈیو ٹی وی سے منظوری کے بعد دکھائی جاتی تھیں۔ فواد الجموم کا کہنا ہے کہ سینما کے ٹکٹ ایک احاطے سے دوسرے احاطے کے حوالے سے مختلف ہوتے تھے۔ البغدادیہ سینما گھر کا ٹکٹ 10 ریال میں ملتا تھا۔ جدہ میں پہلے سینما گھر کا افتتاح۔ سمیع و بصری ابلاغ کارپوریشن کے ایگزیکٹو چیئرمین بدر الزہرانی نے جدہ کے ریڈ سی مال میں پہلے سینما گھر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر اعلیٰ عہدیدار، سرمایہ کار، میڈیا کے نمائندے اور فلمی دنیا کے ماہرین کثیر تعداد میں موجود تھے۔ 6 ہالوں پر مشتمل ہے۔ اچھوتے انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جہاں بچوں کا ایک ہال انتہائی پرکشش شکل میں بنایا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں اطلاع دی تھی کہ سال رواں اور آئندہ سال جدہ میں 5 سینما گھر کھولے جائیں گے۔ ریڈ سی سینما گھر 12 اسکرینز پر مشتمل ہے۔ انلس مال میں 27 اسکرین، اسٹار ایونیو
9 اسکرینز پر مشتمل سینما گھروں کا افتتاح اسی سال ہوگا، جبکہ 2020 کے دوران ابر مال اور 11 اسکرینز اور المسرت مال میں 6 اسکرینز پر مشتمل سینما گھر کھولے جائیں گے۔ آج منگل سے عام شائقین ریڈ سی مال سینما میں فلم دیکھ سکیں گے۔ اور آخر میں ہند کے یوم جمہوریہ جشن میں گورنر ریاض کی شرکت۔ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر ریاض کے ڈپلومیٹک انکلیو کے قصر ثقافت میں منعقدہ ہندوستان کے یوم جمہوریہ پروگرام میں شرکت کی۔ ہندوستانی سفیر احمد جاوید نے تقریب گاہ پہنچنے پر گورنر ریاض کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر سفارت خانے کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ سیکرٹری خارجہ برائے پروٹوکول عظام الکین اور سعودی عرب میں متعین مختلف ممالک کے سفارتکار بھی یوم جمہوریہ ہند کے پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ ہماری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے یہ کیسے۔